بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر سائفر کیس چل رہا ہے، جو کہ پاکستانی تاریخ کا ایک انوکھا کیس ہے، اور یہ اپنی خاص حیثیت ایک رکھتا ہے کہ ایسا کیس اس سے پہلے پاکستان میں نہ ہوا ہے کسی پر، نہ اس کی سماعت جس طریقے سے اس کی جیل میں ہو رہی ہے ویسے کسی کیس کی ہوئی ہے شاذ و نادر۔ وہ بھی اس طرح نہیں ہوئی کہ کسی کو نہ ملنے دیا جا رہا ہو، نہ کوئی اجازت ہو آنے کی کسی کو، رشتہ دار کو کسی کو ملنے کی، اور کیس کی جو سنوائی ہے، جو اس کی سماعت ہے، وہ بھی جیل میں ہی ہو رہی ہو، جج وکیل سب جو ہیں وہ جیل میں ہی آ رہے ہوں۔ اس لیے یہ اپنی آپ میں ایک منفرد ہی کیس نظر آ رہا ہے۔ وکلاء جو ہیں وہ آج جو اس کی سماعت ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے جیل میں۔ جب جج صاحب چلے گئے ہیں تو ان کو کچھ ٹائم ملا باتیں کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات اس میں بتائی ہے۔ جو وکلاء کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ان میں ایک بڑے سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، جناب آفتاب باجوہ صاحب، اور انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر یہ انکشاف کیا ہے کہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کھانے کے ذریعے مجھے سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، کیونکہ میری جو طبیعت ہے وہ ویسے پہلے نہ تھی، اب میری طبیعت میں بدلاؤ آ رہا ہے، اور اس بات کو انہوں نے کافی کنفرم کرنے کے بعد میڈیا کے سامنے رکھا ہے۔ اسی لیے جو پی ٹی آئی چیئرمین ہیں ان کو گھر سے کھانا بھی منگوانے کی اجازت نہیں، وہ گھر کا کھانا یا جو باہر سے کوئی لے کے ہے وہ نہیں کھا سکتے، ان کو جو جیل کا کھانا دیا جا رہا ہے وہ وہی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ اب اس طرح الیکشنز کے نزدیک آ کر جو ہمارے حکمران ہیں اور جو جیل انتظامیہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس قابل ہی نہ رہیں کہ وہ کبھی جیل سے باہر آ کر کھڑے ہو سکیں یا ان کو مار دیا جائے، تو اسے پی ٹی آئی کی یا جو ان کی مقبولیت ہے اس میں کوئی کمی آئے گی، لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ شاید ان کا ساتھ چھوڑ دیں یا وہ کمزور پڑ جائیں، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ سب نے دیکھا ہے کہ جب سے عمران خان یا پی ٹی آئی پہ مشکل آئی ہے، لوگوں نے اور عوام نے اور زیادہ زور و شور سے ان کا ساتھ جو دینا ہے وہ شروع کر دیا تھا۔ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تب بھی سب نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ باہر آئے، اور جو پہلے ان کے ساتھ نہیں بھی تھے ان کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہو گئیں۔ تو الیکشن جب بھی ہوئے ہمارے ملک میں، یہ عمران خان کے جیل کے اندر ہونے کے باوجود، تو سب نے دیکھا ہے پی ٹی آئی نے بھاری اکثریت سے اس میں فتح حاصل کی ہے۔ تو جو آنے والی الیکشن ہے یا کوئی بھی الیکشن ہو، اب کوئی ایسی جماعت نہیں جو پی ٹی آئی کا مقابلہ کرتے نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب پی ٹی آئی کی جو بھاری ووٹوں کی اکثریت ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور کم از کم 80% جو عوام ہے پاکستان کی، وہ کم از کم میں بتا رہا ہوں اپنے جو ایک تجزیہ ہے اس کے مطابق کہ وہ 80% ہے، باقی کئی تو 95% 96% بھی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ چلیں ان کی نہ بھی مانیں تو 80% لوگ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہیں۔ تو امید ہے کہ جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ہی مار دیا جائے، ان کو اپنے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے اور اس قوم پر بھی، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں، اس ملک میں ایک ایسا ایماندار شخص پیدا کر دیا ہے کہ جس کو پیسے کا، اقتدار کا کوئی لالچ نہیں، اس کو صرف یہ ہے کہ میری عوام کسی کے آگے جھکے نہ، اور یہ ایک خود مختار قوم بن کر زندگی گزارے، اور یہ اپنے پیروں پر خود کھڑی ہو، ان کو کسی سے بھیک مانگنی نہ پڑے۔ تو اگر کوئی اس طرح سوچ رہا ہے اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کی خودداری کے لیے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہمیں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ پہلے ہی ہے کہ وہ چاہ کر بھی نہیں خرید سکتے، وہ اگر روز نوٹ کھائیں بھی اور بانٹیں بھی تو وہ پیسہ نہیں خرید سکتے، تو پھر ان کو کیوں یہ لالچ ہے؟ ان کو یہ لالچ کیوں نہیں آ رہا کہ میں اپنی قوم کے آگے سرخرو ہوں، میں اپنی قوم کا ہیرو بنوں؟ تو یہ بھی ایک لالچ اپنے دل میں پیدا کریں کہ آپ قوم کے لیے کچھ کریں، اور وہ آپ کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھے، اور فخر سے آپ کا نام پوری دنیا میں بتائے کہ یہ میرے ملک کا وزیر اعظم ہے، یہ میرے ملک کا جو ہے دوسرا عہدیدار ہے، کوئی وزیر داخلہ ہے یا جو بھی عہدہ اس کے پاس ہو، تو قوم کبھی شرم محسوس نہ کرے آپ کا نام لینے میں، بلکہ فخر محسوس کرے۔ تو میری تو دعا ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں بھی یہی جو ہے وہ خواہش پیدا ہو کہ ملک کا نام روشن کریں، اور اس طرف ہم جو ہے اپنا دھیان لگائیں۔ شکریہ۔